السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ آج ہم پارہ نمبر 16 شروع کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بچوں، آپ نے پچھلے پارہ نمبر 15 میں 3 واقعات سنے تھے، جن میں پہلا واقعہ اصحاب کہف کا تھا۔ دوسرے واقعے میں 2 لوگوں کا قصہ سنا تھا، جن میں سے ایک کے پاس 2 باغ تھے، اور تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تھا، جو ہم نے آدھا سنا تھا۔ اب آج کے پارہ 16 میں باقی کا آدھا قصہ سنیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا تاکہ وہ ان سے مختلف قسم کا علم سیکھیں، لیکن آگے کچھ واقعات ایسے ہوتے رہے کہ وہ سوال پوچھنے پر مجبور ہو گئے، اور 3 واقعات کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ساتھ ختم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے سے کئی سبق ملتے ہیں کہ اس طرح اگر ماں باپ نیک ہوں تو ان کے نیک اعمال کی برکت ان کی نسلوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ زندگی میں بڑی بڑی آزمائشوں سے بچانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں بھیجتا ہے۔ ہم کسی کو بیمار دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی بیماری اس کے لیے تکلیف کا باعث ہے، لیکن اللہ جانتا ہے اس کو کس حال میں رکھنا ہے اور اس میں کتنا اس کا فائدہ ہے۔ اسی طرح کسی انسان کے گھر اولاد نہیں دیتا تو اللہ کو معلوم ہے کہ انسان کے گھر کوئی ایسا بچہ پیدا ہوگا جو اس کا دین، ایمان، آخرت خراب کر دے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ ان کی دعا کے باوجود ان کو اولاد نہ دی جائے، اور قیامت کے دن ان کو بہترین اجر ملے گا۔ ہمیں چاہیے کہ کبھی بھی تقدیر کے فیصلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو الزام نہیں دیں کہ اللہ نے میرے لیے ایسا کیوں لکھا، یہ چیز مجھے زندگی میں کیوں پیش آئی۔ ہمیں ایسا رویہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ہمیں ہمیشہ اللہ سے راضی رہنا چاہیے۔ چوتھا واقعہ اب کس کا آ رہا ہے؟ آیت نمبر 83 میں دیکھتے ہیں۔ وہ ہے ذوالقرنین کا واقعہ۔ ذوالقرنین ایک نیک بادشاہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر طرح کے مال و اسباب سے نوازا تھا، اور اس نے نیکی اور عدل کے نظام کو آگے بڑھانے کے لیے اطراف کے ممالک میں جانے کا پلان بنایا۔ اس نے لوگوں کو ایمان لانے کی دعوت دی اور آخرت کے اچھے بدلے کی خوشخبری دی، اور ایمان نہ لانے والوں کو سخت وعید سنائی۔ اب یہاں تیسری جگہ کی بات آ رہی ہے جہاں ذوالقرنین بادشاہ گیا۔ یہاں اس نے ایسی قوم پر فتح حاصل کی جو یاجوج ماجوج کی قوم کی لوٹ مار، قتل و غارت، ظلم و ستم سے پریشان تھی۔ یاجوج و ماجوج وہ قوم ہے جو دوسری قوموں پر حملہ کر کے قتل و غارت اور لوٹ مار کرتی تھی۔ تو ذوالقرنین نے جس قوم کو فتح کیا، اس قوم کے لوگوں نے یاجوج ماجوج کے حوالے سے ذوالقرنین کو بتایا، اور اس قوم کی درخواست پر ذوالقرنین نے لوہے کی گرم چادروں اور پگھلے ہوئے تانبے کے ذریعے ایک مضبوط دیوار بنا دی۔ ذوالقرنین بادشاہ نے کہا، یاجوج ماجوج اس دیوار کو نہیں پھلانگ سکیں گے اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکیں گے۔ یہ دیوار اس وقت تک قائم رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ جب اللہ کا حکم ہوگا یہ دیوار گر جائے گی۔ اب آگے آیت نمبر 99 میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے قریب یاجوج ماجوج نکل آئیں گے، اور وہ بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے۔ یعنی جب قیامت آنے والی ہوگی تو وہ دیوار گر جائے گی اور یاجوج ماجوج باہر آ کے باقی لوگوں پر حملہ آور ہو جائیں گے، وہ ایک قدرتی آفت سے ہلاک ہوں گے۔ آگے آیت نمبر 103 اور 104 میں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا ہے اور آخرت کو بھول گئے ہیں۔ القرآن سورہ نمبر 18 الکہف آیت نمبر 103 میں آتا ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ آپ ان سے کہیے، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ لوگوں میں اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی تمام تر کوشش دنیا کی زندگی کے لیے ہی کھپا دیں، پھر وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ سورۃ الکہف کی آخری آیت میں بتایا گیا ہے، آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائیں تو سمندر ختم ہو جائیں گے، مگر میرے پروردگار کی باتیں ختم نہ ہوں گی، خواہ اتنی ہی اور بھی سیاہی یعنی اور سمندر لائے جائیں۔ اب سورۃ المریم شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم ایسی صورت ہے جو کسی عورت کے نام پر ہے۔ اس کی آیت نمبر 3 میں حضرت زکریا علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے چپکے چپکے تنہائی میں دعا کرنے کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ نادا ربہ نداء خفیا، جب زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو چپکے چپکے پکارا، انہوں نے کہا کہ اللہ میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔ انہوں نے اللہ سے دین کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے اولاد کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ساری خوبیوں والا بیٹا عطا کیا جس کا نام اللہ نے یحییٰ علیہ السلام بتایا۔ آگے کی آیات میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوبیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اسی طرح آگے آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، اور یہ بھی ذکر ہے کہ جب وہ چھوٹے سے تھے تو انہوں نے اپنی ماں کی گود میں گفتگو کی تھی۔ کون تھی ان کی ماں؟ جی حضرت بی بی مریم علیہ السلام۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے یہاں آیت نمبر 30 میں۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے۔ یعنی یہ پوری بات قرآن مجید میں اس طرح سے آ رہی ہے۔ آگے آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ انہوں نے اپنے والد کو خوبصورت انداز میں دین کی باتیں بتائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑا تو اللہ نے انہیں اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا اور حضرت یعقوب علیہ السلام جیسا نیک پوتا عطا کیا۔ اب آگے اور انبیاء کا ذکر آ رہا ہے جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ اسی طرح آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی تعریف کی گئی ہے۔ آیت نمبر 55 ترجمہ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتے تھے اور اپنے پروردگار کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھے۔ کون، کن کی بات کی جا رہی ہے یہاں اس آیت میں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر میں اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا، تو وعدہ کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہ وہ صبر کریں گے، کیونکہ وہ جان گئے کہ ان کے والد ایک نبی ہیں تو ان کا خواب سچا ہوتا ہے، انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ میں صبر کروں گا، چنانچہ انہوں نے یہ وعدہ پورا کر دکھایا۔ اسی وجہ سے آپ کا لقب ذبیح اللہ ہوا، ان کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ اور آگے آیت میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ آیت نمبر 56 میں ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ ترجمہ، نیز اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجیے، وہ ایک راست باز انسان اور نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا تھا۔ اب آگے یہ آیات پل صراط کے بارے میں آئی ہیں۔ آیت نمبر 71 کو دیکھتے ہیں۔ یہاں فرمایا گیا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ ترجمہ، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا جہنم پر گزر نہ ہو، یہ ایک قطعی طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا آپ کے پروردگار کے ذمے ہے۔ یعنی جہنم پر سے کیسے گزر ہوگا ہر ایک کا؟ پل صراط پہ سے، کیونکہ پل صراط جہنم کے اوپر ہے اور پل صراط کے نیچے جہنم ہے۔ یہ قرآن کا واحد مقام ہے جہاں پل صراط کے بارے میں سختی سے بتایا گیا ہے۔ ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہے، لازمی گزرنا ہے، تو اس کی ہمیں تیاری کرنی ہے، بہت نیک اعمال کرنے ہیں انشاءاللہ۔ اب آگے سورۃ طٰہٰ شروع ہو رہی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ میں موسیٰ علیہ السلام کے 3 دور کا ذکر ہے، یعنی پیدائش سے لے کر مدین تک، پھر مدین سے واپسی مصر تک، اور مصر سے بنی اسرائیل لے جانے کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلا دور وہ ہے جب وہ چھوٹے سے تھے۔ اس زمانے میں فرعون لڑکوں کو قتل کروا دیا کرتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے خیال ڈالا۔ انہوں نے ایک تابوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کر دریا کے سپرد کر دیا۔ وہ تابوت اللہ کے حکم سے دریا میں چلتا رہا۔ یہ بات کس نے ان کے دل میں ڈالی تھی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ تو وہ تابوت جب اللہ کے حکم سے دریا میں چلتا رہا، اور آگے جا کے کیا ہوا، فرعون کی جو بیوی تھیں حضرت آسیہ، تو انہوں نے اسے دیکھ لیا اور وہ دربار میں لے آئیں۔ اس طرح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں سے بھی ملوا دیا۔ آگے آیات میں بتایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور وہ بڑی نرمی سے حق کی طرف، اس کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ یعنی کن کو کہا اللہ تعالیٰ نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو کہا۔ انہوں نے فرعون کو معجزات بھی دکھائے اللہ کے حکم سے، جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے۔ یہاں آیت 25 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا آ رہی ہے۔ بہت خوبصورت دعا ہے اور اس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے، اور بہت سارے بچوں کو تو یہ یاد بھی ہوگی۔ تو چلیں آئے دیکھتے ہیں کون سی دعا ہے۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے، اور میرے زبان کی گرہ کھول دے کہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ معجزات دیکھ کر بھی فرعون ایمان نہیں لایا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان مقابلہ ہوا۔ جادوگر ایمان لے آئے کیونکہ وہ حق کو دیکھتے ہی فوراً پہچان گئے کہ یہی حق ہے، یہی سچ ہے، اس کے آگے ہمیں سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، سرنڈر کر دینا چاہیے۔ یہی ایک سچے انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ وہ اپنی منمانی نہیں کرتا، اپنی غلطی پر ڈٹا نہیں رہتا، اپنی غلطی پر اصرار کر کے فوراً توبہ کر لیتا ہے۔ لیکن فرعون نہیں مانا اور فرعون غرق ہو گیا۔ پھر اللہ نے بنی اسرائیل پر انعامات کیے اور انہیں شکر ادا کرنے کی تلقین کی۔ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تو ایک شخص جس کا نام سامری تھا، اس کو گمراہی پھیلانے کا موقع مل گیا۔ اس نے بنی اسرائیل کے زیورات کو پگھلا کر ان سے ایک بچھڑا بنا لیا اور پھر اعلان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معبود کا جو معبود ہے، یعنی وہ یہ بچھڑا ہے، نعوذ باللہ۔ بنی اسرائیل کے 70,000 افراد نے اسے معبود مان کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے قوم کو بچھڑے کی پوجا کرنے سے روکا، لیکن وہ نہیں مانے۔ آخر میں سامری کا انجام بہت برا ہوا۔ اب آگے آیت 97 میں آ رہا ہے ترجمہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا، جاؤ، تمہارے لیے زندگی بھر یہ سزا ہے کہ دوسروں سے کہتے رہو گے کہ مجھے نہ چھونا، لا مساس، اور تمہارے لیے عذاب کا ایک وقت ہے جو تجھ سے کبھی نہیں ٹل سکتا، اور اپنے الہ کی طرف تو دیکھ جس کے آگے تو معتکف رہتا تھا کہ ہم کیسے اسے جلا ڈالتے ہیں، پھر اس کی راکھ کو کیسے دریا میں بکھیر دیتے ہیں۔ آگے آیات میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو قرآن سے غفلت برتتے ہیں، ان کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ آیت نمبر 124 میں ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اور جو میری یاد سے منہ موڑے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کو، سمجھنے کو اور اس کے احکامات پر غور کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ یہاں پارہ نمبر 16 مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔